بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا جو ویڈیو ہے اس میں محمد علی مرزا صاحب مولانا اویس قادری صاحب کا پوسٹ مارٹم کرنے لگے ہیں۔ تو میری مثال اس سرجن کی سی ہے آرتھوپیڈک کہ جس کے سامنے جب کوئی شخص لایا جائے جس کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور وہ چیخیں مار رہا ہو، اور سرجن کو یہ پتا ہے کہ جب میں اس کو یوں سیدھا کر کے بینڈیج کروں گا تو ایک دفعہ اس کی چیخ نکلے گی، یا کسی کا شولڈر اترا ہوا ہے اور میں یہ شولڈر چڑھاؤں گا تو ایک دفعہ تو چیخ نکلے گی لیکن پھر اس کو مکمل آرام ہو جائے گا۔ تو وہ جو چیخیں نکال رہا ہوتا ہے سامنے مریض، اس کے چیخ نکالنے کی وجہ سے ڈاکٹر کبھی بھی اریٹیٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے نارمل چیز ہوتی ہے، وہ برداشت کرتا ہے۔ تو میں بھی ان کے علماء کی، بزرگوں کی گالیاں، چیخیں اور ہوں گل جڑی ناتھانہ تک پہنچ گئی ہے، یہ مطلب ہے ہوں تمہیں صلح کر لینی چاہیے کیونکہ گل ناتھانہ تک پہنچ گئی ہے۔ وہ ہٹلر والا جو میں نے آپ کو سنایا تھا نا لطیفہ، وہ یاد کر لینا آپ نے۔ تو اویس رضا قادری صاحب نے میرے بارے میں جو ورڈکٹ دی، جو الفاظ استعمال کیے، وہ چند ایک جملے انہوں نے بولے ہیں، لیکن میں ان کو بنیاد بنا کے ایک تو ریبٹل کروں گا اور اس کی بنیاد پہ میں یہ مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں رکھوں گا، کیونکہ علماء ہوں، نعت خوان حضرات ہوں، فرقے کے جو ڈومیننٹ لوگ ہوں، ان کا تبدیل ہونا مشکل ہے کیونکہ ان کی روزی روٹی ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ پھر پوری زندگی ایک انہوں نے اسکول آف تھاٹ میں گزاری ہوتی ہے، دماغ بالکل بند کیا ہوتا ہے، وہ کھولنا مشکل ہے۔ لیکن جو ینگ جنریشن ہے، جو عام عوام ہے، وہ یقیناً بات سنتی ہے الحمدللہ اور اسے ایکسیپٹ بھی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری تو کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی چندہ بک نہیں، اپنی جیب سے کھلاتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ ہمارا تعارف ان کی عوام ان کے منہ سے نیگیٹو سن کے، ان کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سے بڑی تو کوئی کامیابی نہیں الحمدللہ۔ تو میں انشاءاللہ 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں ان کی اس جو گفتگو کو یا ارشادات عالیہ جو میرے متعلق انہوں نے کیے، میں ان کو اینالائز کروں گا انشاءاللہ۔ ان کی ویڈیو بھی ہم لگا دیں گے اور میں چند ایک جو ان کے جملے اس میں ہیں وہ میں آپ کو بیان بھی کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ کو بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسے پتا یہ بابے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بابوں کی شان یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے در پر آنے والا بھوکا نہیں رہتا، جنہیں پتہ ہی نہیں بابا کون ہے، بولتا رہے، بک بک کرتا رہے۔ جو کہتے ہیں نا بابے کچھ نہیں ہوتے، بابے کیا ہوتے ہیں؟ قرآن سے پوچھو۔ قرآن تو ان کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ بابے جو کہتے ہیں نا بابے کیا ہے، بابے یہ بابوں کی بڑی شان ہے بھائی، بڑی شان ہے۔ تو بابو ہمارے داتا اچھا میرے بھائیو، اس ویڈیو کے اندر انہوں نے جو چند ایک جملے بولے، شروع میں انہوں نے کہا کہ ان بابوں کی شان یہ ہے کہ ان کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، یعنی یہ درباروں کے اوپر اتنا لنگر چلتا ہے کہ کوئی بھی آئے وہ کھانا کھا کے جاتا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے جملہ بولا، کوئی بک بک کرتا ہے تو بک بک کرتا رہے ان کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بریکٹ کھولی کہ یہ بک بک کرنے والا کون ہے، تو انہوں نے جملہ بولا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بابے تو کچھ بھی نہیں، بابے تو کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے وہ اردو سپیکنگ ہے، بابے تو شاہی کوئی نہیں، ان کے لیے بولنا مشکل ہے۔ وہ پنجابی نعتیں بھی جب پڑھتے تھے نا تو پنجابی الفاظ کے ایک اردو میں ان سے ادا ہوتے تھے، تو انہوں نے اچھا کیا بابے تو شاہی کوئی نہیں کے بجائے انہوں نے بولا کہ بابے تو کچھ نہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں۔ تو انہیں نہیں پتا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ان بابوں کی پیروی کا حکم دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہی جو ایک آیت انہوں نے رٹی ہوئی ہے، اس کی پچھلی آیات نہیں پڑھتے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس سے پیچھے تو ان کی موت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں سیدھے آگے جاتے ہیں، وہ سٹارٹ کی طرف سے جاتے ہی نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم کون ہے، سورۃ النساء میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انہوں نے کوٹ کیا۔ اور پھر اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ بابوں کی شان کا ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ایک بابے کو بطور دلیل کے پیش کیا، حضرت علی اجویری المعروف داتا گنج بخش، اور پھر انہوں نے منقبت پڑھنا شروع کر دی کہ داتا کے دربار کے اوپر جو یہ صدقہ بٹ رہا ہے اور وہ جو ان کے پاس کلام ہوتا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے رول ماڈل کے طور پر ایک میڈ ان سب کانٹیننٹ بابا پیش کیا، جس کا ذکر نہ قرآن میں تھا نہ سنت میں تھا، بلکہ جو بابا رسول اللہ کی وفات کے آلموسٹ 400 سال کے بعد دنیا میں آیا، جبکہ قرآن کو نازل ہوئے 400 سال ہو چکے تھے، تو یقیناً اس کا نام تو اس کتاب میں تو موجود نہیں تھا۔
جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جو اس شخص پہ نازل ہوئی جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کیا، ان کو فٹنگ کرنے کی کوشش کی. یہ ان کی گفتگو کے مین پوائنٹس تھے. اب میں وہ 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں ایک ایک چیز کو کور کروں گا. باتیں تو انہوں نے 2-3 کی ہیں، لیکن میں نے آپ کو پتا ہے کہ ایک موقع سمجھا ہے اسے بات پہنچانے کا، تو میں 10 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا جو ان کے مشہور ہیں، جو کچھ انہوں نے بھی ڈسکس کیے اور جو انہوں نے نہیں کیے. ہو سکتا ہے اگلی کسی محفل نات میں کر دیں، تو میں پہلے ہی اسے کور کرتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 1، اویس بھائی نے کہا کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا. اگر قرآن و سنت میں کسی شخص کے ولی اللہ ہونے کی دلیل، بزرگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، تو پاکستان میں ان سے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں اور زندہ موجود ہیں. ملک ریاض صاحب روزانہ 1 لاکھ بندہ ان کے دسترخوان سے کھاتا ہے. علی اجویری صاحب کے مزار پہ روزانہ 1 لاکھ بندہ نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار لوگ آتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہوں، عرس کے دنوں میں زیادہ بڑھتے ہوں گے، آپ جا کے کیلکولیشن کر سکتے ہیں. داتا ملک ریاض، اور وہ زندہ ہے کئی سالوں سے. ان سے جو ہمیں باقی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک چیریٹی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو انہیں کیوں نہیں داتا مان لیتے؟ کیونکہ دلیل تو آپ کی یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں، تو لاکھوں تو وہیں سے کھا رہے ہیں بھائی. آپ کے درباروں پہ تو ہزاروں کھاتے ہیں، یہاں روزانہ 1 لاکھ بندہ دسترخوان سے کھا رہا ہے. پھر بابا گرو نانک، اس کے مزار کے اوپر بھی لنگر جاری ہے. تو کیا یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہوگا؟ آپ جس طرح ہی اس طرح کی گفتگو کریں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، عقیدے بھی صحیح ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو آپ ہمیں دھونس لگاتے ہو نا کہ ان درباروں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا اور یہاں ایک غریب نوازی والا ایلیمنٹ ہے، یہ دھونس لگانا چھوڑ دو میرے بھائی. سمپل سی بات ہے، چندوں کے اوپر یہ دربار چل رہے ہیں. آج آپ ان کے چندے بند کر دیں، آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی وہاں نہیں ملے گا. اور ان درباروں کا وہی حال ہوگا جو سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں مساجد کا ہے. کئی مسجدیں ایسی ہیں، تبلیغی جماعت والوں نے اپنی کارگزاری میں خود سنایا کہ ان مساجد میں جب ہم گئے ہیں تو کئی جگہ کتوں کے بچے ہمیں نظر آئے ہیں. کتوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہیں مسجدیں، کیونکہ لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے، تو ظاہر ہے وہ ایک ویرانہ بن جاتا ہے. سیم یہی حال ان مزاروں کا ہو جانا ہے. آپ کو صفائی کے لیے کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، کتے پھرتے نظر آئیں گے. ایک ریالٹی ہے، اسے کوئی گستاخی نہ سمجھے، ایک ریالٹی ہے. جب مسجدوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو دربار تو شاہی کوئی نہیں. ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ جوڑا ہے. نہ اللہ نے مساجد کی حفاظت کرنی ہے اور نہ بزرگ اپنے دربار کی حفاظت کر سکتے ہیں، ورنہ جتنی ہرون چرس اور بدکاری کے اڈے ان مزارات کے اوپر ہیں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گے. پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بزرگ جو ہیں وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ان سے اپنے مزار کا تو نظام چلتا نہیں ہے. جب یہ باتیں کریں کہتے ہیں کعبے میں بھی کرین گری تھی، اور ایک کعبے میں جو کرین گری تھی تو اللہ نے کب کہا کہ کعبے میں کوئی کرین گرے گی تو میں پکڑ لوں گا؟ وہ تو ایک سال اللہ نے یادگار کرنا تھا، جس سال نبی الاسلام کی پیدائش تھی، عام الفیل والا سال. ابرا کا لشکر تباہ ہوا، اس کے بعد کئی دفعہ خانہ کعبہ شریف کی توہین ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. یزید کے دور میں یزید پلید نے جو کچھ کعبے کے ساتھ کیا، اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ جوڑا ہے، نہ کوئی بزرگ انٹروین کر سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. ان کے پلے کوئی شے ہوتی تو یہ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر جو رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز اور فلمیں ہیں وہ ڈیلیٹ کروا لیتے ہیں. اسی لیے میں وہ بابا خادم رضوی صاحب کو اکثر یاد کرتا ہوں. وہ اپنی ہر ویڈیو میں لوگوں کا خون گرمایا کرتے تھے کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے. امام مالک کہتے ہیں امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت روک نہیں رہی، اس سے بہتر ہے کہ امت مر جائے. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہ رہتا ہے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، پہلے تیرے بابے کیوں نہ مر جائیں جو نگاہیں مارا کرتے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ان غداروں نے؟ آج جب مشکل وقت آیا یہ غدار چپ کر کے بیٹھ گئے. کل تک تو یہ نگاہیں مار کے اپنے مرید بھی جلا دیتے تھے، آج ان سے یوٹیوب سے ویڈیوز بھی ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ہیں. تو پہلے وہ غوث کتب ابدال مر جائیں جن کے بارے میں تمہارے دعوے تھے نا کہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اور سب سے پہلے وہ غوث جس کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی ہے یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک کے اوپر، وہ مر جائے کہ اس نے نبی الاسلام کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھی اور ڈیلیٹ نہیں کروا سکا. اور کچھ نہیں کوئی کر سکتا میرے بھائی، دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے یار. سائنس نے پرانے بزرگوں کی مٹی پلید کر دی، آج کے لوگوں کی بھی مٹی پلید کر دی. اور سب سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آج ہم قرآن و سنت آپ کو اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں، اور یوٹیوب کی برکت سے آپ کے گھروں میں پہنچ جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ رسول اللہ کا دین ہے اور یہ بابوں کا دین ہے. فرق بتائیں گے اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ چندوں کے اوپر سارا سلسلہ چل رہا ہے. وہ چندے جمع ہوتے ہیں، انہی چندوں میں سے کچھ آپ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور کچھ وہ زیادہ تر خود ہی کھا لیتے ہیں، محکمہ اوقاف کے لوگ یا وہاں کے ملازمین.
جہاں درجنوں لوگ صرف نوٹ گننے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں داتا دربار پہ. میں تو جاتا رہوں, مجھے تو آئیڈیا ہے. ہم لوگ تو کئی دفعہ شب جمعہ وہیں گزارا کرتے تھے, یہاں جیلم سے ریل کار پہ جایا کرتے تھے. تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتا ہے. سب کچھ چندوں کے اوپر چل رہا ہے. جوتیوں کے اوپر ٹوکن لگایا ہوا ہے, 60-70 روپے ایک جوڑے کا وہ لیتے ہیں. ادروائز آپ کو جوتیاں واپسی پہ سلامت نہ ملے. اور آپ کو یہ کہانیاں سناتے تھے کہ بزرگوں کے مزار سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی چوری کر کے چور نکلا تو وہ اندھا ہو گیا. تو میرے بھائی پھر تو سارے اندھے ہو جانے چاہیے, جوتیاں تو ہمیں اوپن چھوڑنی چاہیے بزرگوں کے رحم و کرم کے اوپر. لیکن کوئی یہ رسک نہیں لے گا. جو وہاں گئے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ بزرگ کوئی جوتیوں کی حفاظت نہیں کریں گے. تو یہ داتا دربار کا حال ہے. اور جیلم اکیڈمی میں الحمدللہ 300 400 500 لوگ آتے ہیں. سب کو جوتیوں کا ٹوکن ملتا ہے لیکن 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. سب کو ناشتہ ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. ساروں کی گاڑیوں پر موٹر بائکس کے اوپر ٹوکن لگے ہوئے ہیں, 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. اب بتاؤ کہ بڑا داتا کون سا ہے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ کہنا بنتا ہے نا. تو یہ جو آپ لوگ دھونس لگاتے ہیں نا کہ بزرگ چلا رہے ہیں, بزرگ کو نہیں چلا رہے, چندوں کے اوپر سارا سسٹم چل رہا ہے. خام خواہ آپ کو ایک زام ہو گیا. یہ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں زوم, ویسے لفظ عربی میں زام ہے. تو ٹھیک ہے, آپ ان وشفل تھنکنگ کے اندر اپنا وقت گزارتے رہے, ہم آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو, اور اہل آسماں جو ہیں انہیں بھی بتا دو وہ بھی اس سے محبت کریں. پھر زمین میں اناؤنسمنٹ کر دو, پھر زمین والے بھی اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں. اور یہ آپ کو ہمارے بزرگوں کے مزارات کے اوپر جو رش نظر آ رہا ہے, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے. میرے بھائی 3.5 کروڑ ہندو ہر سال گنگا کے اوپر نہاتے ہیں. تو گنگا کی محبت پھر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے ہندوؤں کے دلوں میں. ہمارے حاجی جو ہے نا وہ 40-50 لاکھ ہوتے ہیں, ہندو 3.5 کروڑ ہے. تو گالتے ادھر بات کیجیے. پھر اس کے علاوہ سکھوں کے جو مزارات ہیں, بابا گرو نانک کا, باقی لوگ وہاں پہ جو رش ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے. پھر غلام احمد قادیانی دجال 1908 میں آلموسٹ مرا, اپنے انجام کو پہنچا. آج اس کو مرے ہوئے آلموسٹ 125 سال ہو چکے ہیں. اس کی زندگی میں تو اس کے اتنے ماننے والے نہیں تھے, آج تو بہت زیادہ ہے, ملینز میں. تو اتنے لوگوں کے دلوں میں کیا اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے؟ نہیں, یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی. کسی سے زیادہ لوگ پیار کریں, محبت کریں, کہیں پہ زیادہ رش لگ جائے, یہ کوئی دلیل نہیں. کل تک تو یہ دلیل ہوا کرتی تھی. آج ہم جب یہ کہتے ہیں ہماری ویڈیوز اتنے ملین لوگوں نے دیکھ لی تو کہتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اندازہ کریں, کل تک رش دلیل ہوتا تھا, ہمارے فرقے کا بڑا ہونا یہ دلیل ہوتا تھا, سواد اعظم کہتے تھے. آج مکر گئے, کہتے نہیں کوالٹی جو ہے وہ دیکھنی چاہیے, کوانٹٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نان مسلم تو مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے, تو کیا وہ ٹھیک ہوں گے؟ اور بھائی نان مسلم تو پہلے بھی زیادہ تھے, تو پہلے سواد اعظم تم کیوں تھے؟ تو تمہاری دلیل تو مر گیا, اپنی موت مر گیا. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ کہتے ہیں چونکہ بابوں کی اتنی شان ہے لہذا ان بابوں کا احترام کرنا آپ کے اوپر لازمی ہے. ہم آپ کے بابوں کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا آپ دوسروں کے بابوں کا احترام کرتے ہیں. اگر آپ نے ہم سے احترام کروانا ہے تو آپ رول ماڈل بنے نا. تو ہم احترام پوچھ لیتے ہیں. کروڑوں دیوبندی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو حکیم الامت مانتے ہیں. بریلوی نے کیا کہتے ہیں؟ مسلمان بھی نہیں مانتے, کہتے ہیں تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے. اب بریلوی کو کیا پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ ادھر بھی نکل آئے گا, وہ تو انجینئر صاحب نے آگے کٹایا نا. اسی طریقے سے کروڑوں بریلوی سب کانٹیننٹ کے احمد صاحب بریلوی صاحب کو مجدد مانتے ہیں. دیوبندی اور اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کروڑوں میں ہے. دیوبندی تو, اہل حدیث تو چلے نہیں ہوں گے, وہ بھی کروڑوں میں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجدد دین بدعت ہے. تو یہ لوگ ایک دوسروں کے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے اور ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ان کے بزرگوں کا احترام کریں. ہم بے احترامی نہیں کر رہے, ان کے کرتوت لوگوں کو بتا رہے ہیں جو گن پوائنٹ میں نے نہیں ان سے کتابوں میں لکھوائے. ایک دوسرے کو جو یہ گالیاں دے کے گئے, کفر کے فتوے لگا کے گئے, آج لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب فتنہ کھڑا کر رہے ہیں. میں نے فتنہ اس صورت میں کھڑا کیا ہوتا جب میں ان بزرگوں کی کتابوں کو کسی غار سے دریافت کر کے نا تو میڈیا پہ لے آتا. تم لوگ آج تک پرنٹ کر رہے ہو اور فخریہ بتاتے ہو کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں, ہم دوسروں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں. احمد صاحب بریلوی صاحب کی جو کتاب ہے احکام شریعت, خود باپا جانی کے مدرسۃ المدینہ سے, مکتبۃ المدینہ سے چھپ رہی ہے. اس میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی فرقے کے لوگ ہیں اور دوسرے فرقوں کے اور یہود و نصارہ, ان کے ذبیحہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. انہوں نے کہا کہ کوئی وہابی ہو, اور پھر بریکٹ کھولی, دیوبندی, اہل حدیث, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا, یا نیچری ہو, نیچر کے ماننے والے سر سید احمد خان کے,
یہ سب کے سب لوگ اگر 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ بہتر ہے کس سے؟ دیوبندیوں سے اور وہابیوں سے، شیعہ سے، قادیانیوں سے. ان کو یہ سارے کو برابر وہ مانتے ہیں. پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا ہم کسی وہابی، دیوبندی، اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت وہابی دونوں کو کہتے ہیں، دیوبندیوں کو بھی اور اہل حدیث کو بھی. لیکن دیوبندیوں کو گلابی وہابی کہا جاتا ہے. جو مکمل سرخ وہابی ہیں وہ دوسرے والے ہیں، اہل حدیث جو لال ہیں. تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے سیدھا جواب دیا کہ ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. یعنی وہ کہتے ہیں ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑھیں گے؟ ان کی اپنی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے کہا نہ ان کی نماز ہے نہ جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں جا کے اپنی اکیلے سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے پھر اوریاں قسم کا جواب دیا. انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. ڈائریکٹ کافر کا. یعنی جس طرح گھر میں مجبوراً نماز پڑھی جا سکتی ہے، ان کفار کی مساجد میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں ہمیں اعلیٰ حضرت سے ایک علمی اختلاف ہے کہ کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت کو چاہیے تھا کہ وہابیوں کی مسجدوں کو وہ کفار کی مسجد نہ کہتے بلکہ کہتے ہیں کفار کی عبادت گاہیں. اور اس بات کے ساتھ بریلوی بھی ایگری کریں گے. یہ اعلیٰ حضرت سے ہم نے ساری چلاکی سیکھی ہے اور اعلیٰ حضرت کی غلطی پکڑ لی ہے. کفار کی مسجد ہوتی نہیں ہے، کفار کی تو عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اس لیے دیکھیں قادیانیوں کو یہ مسجد نہیں لکھنے دیتے، ظاہر ہے ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ عبادت گاہیں. اس لیے وہ بیت الحمد لکھتے ہیں، وہ مسجد نہیں لکھتے. یعنی حمد کرنے کی جگہ مسجد لکھنے کی ان کو پاکستان کے آئین میں اجازت نہیں ہے. 1973 میں چونکہ انہیں کافر ڈکلیئر کیا گیا. اس طریقے سے اگر بریلویوں کی حکومت آ گئی نا، یہ اسلامی نظام والوں سن لو، حکومت آنی ہے بریلویوں کی، تعداد ان کی زیادہ ہے. پھر دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو مسجد لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اسی بھی پھر کیا لکھنا ہے؟ بیت الحمد ہی لکھا کرو گے اپنی مسجد کے باہر. گل میری نوٹ کر لو. خیر بریلوی تو بہت ہارڈ لائنر ہے، وہ مسجد چھین لیں گے آپ سے، رہنے بھی نہیں دیں گے. ظاہر ہے جب یہ آپ کو کہیں کہ مسجد میں کوئی وہابی گھس جائے تو مسجد کو غسل دینا ضروری ہو جاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ میرے جو استاد تھے نا وہ اس مسجد کو غسل دلوایا کرتے تھے جہاں کوئی وہابی نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جائے، اپنی نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جائے. پھر تیسرا سوال ہوا کہ ان کی اذان، انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز کی طرح باطل ہے. ہاں اللہ کا نام آ جائے، رسول اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز وجل یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، باقی اذان کا کوئی جواب نہیں دینا. اور بقول ہمارے بابا جی کے چھڑ دیو وہابیاں دی اذان دا کی احترام، یہ تو سورہ دے سور کہنا انہاں بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم قداماں نو خیر پا ہی دے دے. چلو چلیے او بھابی دی اذان دا کڑا دے اے تے سور چلو جس طرح انسانوں میں اور باقی مخلوقات میں سے پلانٹ ارتھ پہ سور سب سے بدترین مخلوق ہے. سور کے اندر اگر کوئی بدترین مخلوق ہے تو وہ وہابی ہیں، اس لیے ان کی اذان کا کوئی احترام نہیں. یہ بابا جی نے فرمایا تھا. تو ظاہر بابا جی نے اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کی ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے جو حسام الحرمین میں علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنا احترام کیا ہے. اشرف تھانوی صاحب کو بھی اس میں کافر ڈکلیئر کیا گیا اور جواباً انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اس کے مقابلے پہ انہوں نے لکھی المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھائے ہوئے بابے احمد بریلوی کے اوپر. اور اس میں انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، 14ویں صدی کے مولویوں کو انہوں نے رضی اللہ عنہم کہا. اور بعد میں جا کے انہوں نے اسی کتاب میں لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب کے جو ماننے والے وہابی اہل حدیث فرقے کے لوگ ہیں یہ خارجی ہیں. آج ریالوں کے چکر میں ایک ہو گیا، پہلے ایک دوسرے کو اسی طریقے سے کہا کرتے تھے. کتابوں میں ابھی بھی یہی لکھا ہوا ہے. اور کتابیں پرنٹنگ ہونا بند نہیں ہوگی، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں پرنٹ کروا کے بانٹ رہا ہوں. یہ فخریہ وہ ان کتابوں کو رکھتے ہیں، اپنے سلیبس کا حصہ بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ بزرگوں کا احترام کریں تو آپس میں تو آپ ایک دوسرے کا احترام یہ کرتے ہیں کہ ایک عام جاہل بریلوی بھی دیوبندیوں کے عالم کو کہتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور ایک عام دیوبندی بھی بریلویوں کے عالم کو کہتا ہے کہ یہ مشرک ہے. یہ ٹوٹل اوقات ہے تمہاری ڈگریوں کی، تمہارے احترام کی. لوزامو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو آپ کو اسلام کی اشاعت نظر آ رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے حنفی بزرگوں کی ہے، چاہے حکومتی لیول کے اوپر ہو چاہے صوفیاء کے لیول کے اوپر ہو. آج اسلام کی شان و شوکت پوری دنیا میں اگر ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہے. تم لوگ تو آٹے میں نمک ہو. ہمارے ساتھ اللہ کی غیبی تائید ہے. اگر اللہ کی غیبی تائید تھی تمہارے ساتھ تو یہ بتاؤ آج وہ تائید کدھر چلی گئی ہے تمہاری؟ تم نے تو 400 سال تک امت کی جمعیت کو توڑا. تمہاری سلطنت عثمانیہ نے جو ایک حنفی حکومت تھی، تلوار کے زور کے اوپر کعبے کی جمعیت کو توڑا 400 سال تک.
1517 سے 1917 تک کعبے میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے. 4 امتیوں کے نام پہ امت کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. اس میں ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے, بزرگوں کی طرف چیزیں غلط منسوب ہیں, جس طرح لوگوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلط چیزیں منسوب کرتی. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے, ورنہ 4 مسلح نہ ہوتے. 4 مسلح یہ نہیں تھے کہ فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھیں گے, زور کے سارے شوافے کے پیچھے پڑھیں گے. نہیں, سب اپنی پیرل میں نمازیں کراتے تھے. 400 سال تک تم نے یہ بدعت جاری کی. پاکستان بننے سے پہلے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جو مفتی امجد علی صاحب ہیں, انہوں نے بہار شریعت جو کتاب لکھی ہے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا, جو باپا جانی چھاپ رہے ہیں مکتبۃ المدینہ سے, اس میں بھی 4 مسلوں کی تصویر موجود ہے. اور ہمارے پاس تو کلرڈ تصویریں ہیں 1925 کی, کیونکہ بلڈنگ 1955 میں توڑی ہے سعودی حکومت نے, لیکن مسلح اٹھوا دیے تھے آتے ہی انہوں نے اسی وقت ہی 1925 کے اندر. لیکن بلڈنگ توڑتے ہوئے انہیں مزید 30 سال لگے. بلڈنگیں رکھی انہوں نے کہ اس کو دیکھ کے روتے رہے. انہوں نے امام ایک کھڑا کر دیا, لیکن یہ اپنی یادگاروں کو دیکھ کے روتے رہے. پھر انہوں نے توسیع کے نام کے اوپر ختم. اجماع امت کی تیازی دینا نے اے جعلی اجماع سی لو سامو او پہ آ جائے تھوڑا اجماع. آج اللہ کا شکر ہے کہ امام کعبہ اس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ نبی اسلام کھڑے ہوتے تھے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. 4 مسلوں کی نوست یہ تھی کہ کوئی امام مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھا سکا 400 سال تک, کیونکہ سارے جھگڑا کرتے تھے کہ ہمارا مصلی یہاں لگائیں. انہوں نے کہا کسی نے نہیں دیتے. ویسے قرآن اندازی بھی کر سکتے تھے, لیکن نہیں, اتنی عقل تو نہیں مولویوں چاہتی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایسی جھگڑے ختم کرنے ہیں. اب اللہ کا شکر ہے پچھلے 100 سال سے امام کعبہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے سنت کے مطابق نماز پڑھاتے ہیں, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. یہ وہ طریقہ ہے جو ویس قادری صاحب, آپ کے جو پیر صاحب ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی, انہوں نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے. لیکن آپ اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے, آپ اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جس پہ قادیانی پڑھتے ہیں. ہائے حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, کیونکہ قادیانی فقہ میں حنفی ہے. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ قادیانی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ تو نماز پڑھتا ہے بخاری مسلم میں لکھے ہوئے سنت طریقے پہ. ہاں, تمہارے لوگ قادیانی والے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں, لو سامو. اور تمہارا پیر جس کے نام پہ تم 11ویاں کھا رہے ہو, ان کی نماز بھی بخاری مسلم کے مطابق تھی, ہماری نماز بھی اسی طریقے کے اوپر ہے. تم اپنے پیر کی بھی پیروی نہیں کرتے, صرف 11ویں کھانے تک پیروی ہے, نماز کے طریقے میں نہیں ہے. اور یہ تمہارے لیے کہہ رہے ہیں, ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں, ہم عبد القادر جیلانی کی نماز نہیں پڑھ رہے, نہ ہم کہیں یہ کہیں گے کہ ان کی نماز کوئی ہمارا فخر ہے. نعوذ باللہ, رسول اللہ کے طریقے پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علمی پوائنٹ نمبر 6 جو اویس رضا قادری صاحب نے کہا, صراط الذین انعمت علیہم, پیچھے نہیں جاتے. پھر کہتے ہیں جی سورہ النساء میں آیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بالکل اللہ کے نیک بندے ہیں نبیوں میں, صدیقین میں, شہداء میں, صالحین میں. لیکن وہ لوگ جو قرآن کے نزول سے پہلے تھے, جن پر انعام ہوا, انعام ہوگا نہیں ہے. تو انعام تو ڈیفینیٹلی جن پہ ہوا ہے وہ تو ہے انبیاء کرام, ان کے اہل البیت اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تمہارے بابے تو بعد میں آئے ہیں. یہ صراط الذین انعمت علیہم کہاں سے بن گئے؟ کہتے ہیں نہیں, وہ قیامت تک سلسلہ تو جاری رہے گا. بھائی پھر صرف تمہارے کیوں, دیوبندیوں کے بابے کیوں نہیں صراط الذین انعمت علیہم, وہابیوں کے بابے کیوں نہیں؟ نہیں وہ نہیں ہمارے. سرکار وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے نہیں. لو سامو, دلیل پھر کیا ہوگی؟ دلیل کتاب و سنت ہوگی نا, یا وہ بابے ہوں گے جن پہ سب متفق ہے. وہ تو ڈیفینیٹلی اہل البیت ہیں, صحابہ ہیں, یا ثقہ تابعین تبع تابعین یا محدثین ہیں. ان کے بعد تو اختلاف ہے, اتفاق تو کسی کے اوپر نہیں ہے. لہٰذا یہ کوئی دھونس نہیں لگائی جا سکتی صراط الذین انعمت علیہم کی. اور ویسے بھی انٹرپریٹیشن بالکل غلط کرتے ہیں. اس سے پہلے آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا, راستے نہیں ہے. یہ کہتے ہیں چاروں امام حق میں اور 4 مصلے بھی ڈالے ہوئے تھے کعبے میں. پھر تو ایک ہی ہونا چاہیے تھا نا, جب چاروں حق میں تو ایک مصلی ہو, سارے اس کے پیچھے پڑے, اور ایک دوسرے کے پیچھے بھی نہیں پڑتے. یعنی اوپر سے حق میں مانتے ہیں, اندر باطل مانتے ہیں. راستہ ان لوگوں کا, راستے نہیں, راستہ سنگولر. قرآن میں ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آئی ہے, گمراہی ہمیشہ جمع کے سیغے سے آئی ہے. راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا, یعنی جو صراط مستقیم پر چل کر انعام پاتے ہیں نا لوگ, اسی طریقے سے ہمیں بھی صراط مستقیم پہ چلا. یہ اس کا مطلب تھا, کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم کا تو اپنا کوئی راستہ نہیں, وہ تو خود نبی کے راستے کی پیروی کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, نبی کے علاوہ تو کسی کو کوئی صراط مستقیم عطا نہیں ہوتا. لہٰذا یہ نبی علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرنی ہے, بزرگوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی. کان اس طرح نہ پکڑے آپ, پیروی ہے نبی علیہ السلام کے راستے کی. اور بزرگوں کی مثال اس لیے دی گئی کہ جس طرح بزرگ چلے, اور بزرگ تمہارے نہیں انڈیا پاکستان کے, ہندوؤں کی اولادیں. ہاں ظاہر ہے صحابہ کی اولادیں تو پھر مکے مدینے میں ہیں, جائیں, ان کو تو تم لوگ نجدی کہتے ہو. تو کتابوں کو فالو کریں, نہ ان کو فالو کریں نہ اپنے بابوں کو فالو کریں. ڈیفینیٹ کون ہے؟ صحابہ کرام اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین.
باقی سب کے بارے میں ہمارا اس نے ظن ہو سکتا ہے، انگلی رکھ کے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ بڑا کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے. اس طرح کون کسی کے بارے میں ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ نبی الاسلام نے صراط مستقیم خود بیان کیا. مسند احمد میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، نبی الاسلام نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی، پھر سیدھی لکیر کے اوپر آپ نے یوں انگلی رکھی اپنی، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مت پیروی کرو دائیں بائیں کے راستوں کی، یہ تمہیں تفرقے میں ڈال دیں گے، اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی تمہیں اللہ وصیت کرتا ہے. نبی السلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کر کے کہا کہ یہ جو سینٹر میں راستہ ہے نا، اکیلا راستہ یہ میرا ہے. اور یہ جو کافی سارے بزرگوں کے راستے نظر آ رہے ہیں نا ٹیڑے ٹیڑے، یہ سارے شیطان کے راستے ہیں. اس حدیث میں الفاظ ہیں ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. اور ان کی موت دیکھیں، سنن ابن ماجہ میں ایک طریق ہے جس کی سند میں کلام ہے لیکن فٹنگ بیٹھتا ہے. اس میں الفاظ ہے کہ 2 لکیریں نبی الاسلام نے اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف، کتنی ہوئی؟ 4 مسلے، اور کہا یہ شیطان کے راستے، یہ سینٹر میں میرا، یہ نبی الاسلام کا راستہ ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کو نبی الاسلام نے خود بریف کیا، یہ میرا راستہ ہے. اس راستے پہ جو چلے گا، خواہ وہ صحابہ اور اہل بیت میں سے ہو، خواہ وہ آخری مسلمان جو قرب قیامت میں آئے گا، سب کے سب لوگ انعام یافتہ ہوں گے. لیکن انگلی رکھ کے آپ کسی کے بارے میں کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے انعام یافتہ ہے اور یہ نہیں ہے؟ ورنہ بریلویوں کے جو انعام یافتہ ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہے، دیوبندیوں کے جو انعام یافتہ ہیں وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہے. لوزامو، یہ ٹوٹل تمہاری اوقات ہے تمہارے بنائے ہوئے جعلی صراط الذین انعمت علیہم کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 7، ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا مدعم. سفر و حضر میں نبی الاسلام کی سواری تیار کرتا تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ کرام نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو، اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ نبی الاسلام اس کا جنازہ پڑھائیں گے، آپ کی خدمت کرتا ہوا دنیا سے گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہو جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس نے صرف ایک چادر مال غنیمت کی چوری کی تھی جو آگ کی کر کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو فوراً اپنے گھروں کو دوڑے. اگر کسی نے رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا مال غنیمت میں سے کہ اس کی تو کوئی اتنی قدر نہیں ہے، تو وہ بھی لا کے وہاں پہ جمع کروا دیا کہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. یہ حدیث بخاری مسلم کی اس پر گواہ ہے کہ صحابہ کرام بھی جسے بزرگ سمجھ رہے ہیں، جسے صراط الذین انعمت علیہم سمجھ رہے ہیں، اور یقیناً صحیح سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا. علم غیب تو اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے، وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، وہ بھی جتنا بتاتا ہے اتنا. صحابہ کرام اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہیں اور نبی اسلام کہہ رہے ہیں اس پہ آگ کی ایک چادر ہے. وہ کافر اور منافق نہیں تھا، مسلمان ہی تھا، ورنہ نبی اسلام چوری کا ذکر نہ کرتے، اس کے نفاق اور کفر کا ذکر کرتے. چوری تو چھوٹی چیز ہے، حضور کہتے ہیں یہ منافق ہے، اس کا پول کھل گیا. یہ نہیں آپ نے کہا. یہ بالکل دھوکہ دینا بند کریں. جو رمضان نشریات میں بھی چند لوگ جو ہے وہ دفاع پہ سامنے آ گئے تھے کہ جی وہ تو منافق ہوگا، اس لیے منافق نہیں تھا، ورنہ حضور ذکر کرتے. آپ نے اس کی ایک گناہ کا ذکر کیا جس کی وجہ سے اسے آگ کی چادر پہنائی گئی ہے. الٹیمیٹلی بخشش ہی ہو جائے گی. ہاں، مسلمان کی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بخشش ہو جانی ہے. اگر وہ کافر منافق ہوتا تو حضور ذکر کرتے کہ اس نے لبادہ اسلام کا اڑا تھا، وہ صحابی تھا. صحابہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ شہید ہے. اگر حضور کی موجودگی میں صراط الذین انعمت علیہم کا یہ حال ہے تو تمہارے کھڑے کیے ہوئے جعلی بابو کی کیا اوقات ہے؟ دوسرا، صحابہ کرام کو تو نہیں پتا چلا ہے. تمہارے بزرگ تو قبروں کے اندر دیکھ لیتے ہیں، تمہارے بزرگ تو اوپر دیکھتے ہیں تو 7 آسمانوں تک نگاہ پہنچ جاتی ہے، نیچے دیکھتے ہیں تو فلاں جگہ پہنچ جاتی ہے. یہ لالا بات ہے کہ تمہارے سارے بزرگ عرب کی سرزمین میں جاتے رہے حج عمرے کے لیے. تیل تو 1944 میں حضرت ارامکو کمپنی نے دریافت کیا، حضرت امریکہ کی. آپ کے کسی بزرگ کو نیچے تیل نہیں نظر آیا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو دیکھیں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی کوئی ڈیفینیٹلی اس طریقے سے کسی کے بارے میں صراط الذین انعمت علیہم کلیم نہیں کر سکتا تھا، اور انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کو کلیم کیا ہوا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں، بالکل 40 دلائل انہوں نے بالکل بنائے ہوئے. علمی پوائنٹ نمبر 8، جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے. سیدنا عدی ابن حاتم جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے، کرسچن تھے، اس حال میں حضور کی خدمت میں آئے کہ ان کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی. اسلام قبول کیا. پھر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے. قرآن میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 انہوں نے تلاوت کی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو، رہبان اور صوفیوں کو، جوگیوں کو، راہبوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر.
تو یا رسول اللہ ہم تو اپنے علماء اور صوفیوں جوگیوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، قرآن نے یہ بات کیوں کی؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور رہبان کے کہنے پر اور ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا۔ فرمایا یہ تو ان کو رب بنانا ہے۔ حالانکہ آج کا کوئی حنفی دیوبندی حنفی بریلوی ہوتا تو کہتا ہے یا رسول اللہ علماء سے ہی پوچھ کے چلنا ہے نا، علماء ہی بتائیں گے نا دین کیا ہے، انجینئر نے تو نہیں بتانا دین، تو ہم احبار اور رہبان سے ہی پوچھیں گے۔ تو حضور کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ احبار اور رہبان کی بات کو قرآن و سنت پر پیش کرنا ہے یا اپنی الہامی کتابوں پر پیش کرنا تھا تم نے؟ گویا کہ تم نے انہیں خدا بنا لیا تھا، یعنی کہ نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ الہامی کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے راہبوں کا اور احبار کا خدا اور، اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان تعلیمات کے ساتھ نہیں۔ انہوں نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ علماء سے پوچھ کے چلنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ علماء بھی اگر حلال حرام کا فیصلہ کریں تو دیکھنا کس کو ہے؟ کتاب اللہ کو اور سنت کو۔ کہتے نہیں کہاں لکھا ہے مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور؟ جی اس میں لکھا ہوا ہے مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے بابوں کا پیغمبر اور، اگرچہ وہ اسی رب اسی پیغمبر اور اسی دین کے ماننے والے تھے لیکن ان تعلیمات کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ ان کی اپنی خود ساختہ تھی۔ اور نبی علیہ السلام کو یہ چیز اللہ نے تعلیم فرمائی تھی سورۃ الاحقاف میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اے نبی آپ سے بحث کریں، ان سے کہو کہ لاؤ میرے پاس اس کتاب سے پہلے کوئی اور کتاب، اگر تم قرآن کو نہیں مانتے نا اپنی کتاب کو لے آؤ الہامی، او اثارۃ من علم یا نبیوں کے کوئی علم کے اثار یعنی احادیث تمہارے پاس موجود ہو اپنے پیغمبروں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے بحث کرنی ہے تو علم اور کتاب کے ذریعے کرو۔ ان نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کتاب آ گیا، او اثارۃ من علم یا علم کے اثار، کتاب بھی ہو گیا علم بھی ہو گیا۔ یہ تو ہم نے عرض کیا ہے نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ کہتے ہیں کدھر سے آیا جی؟ ادھر سے آیا جی، سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 سے۔ الحمدللہ ہر چیز ثابت ہوتی ہے کتاب و سنت سے، باتیں وہی ہیں، ظاہر ہے انہیں اشعار کی شکل دی جاتی ہے۔ اب حضرت حسان ابن ثابت جو کچھ شعروں میں کہہ رہے تھے وہ ایگزیکٹلی تو قرآن و سنت میں نہیں لکھا ہوا تھا لیکن وہ اسے اخذ کرتے تھے، اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ اس زمانے میں رجز بھی پڑھے جاتے تھے، جنگوں کے اندر جنگی ترانے پڑھے جاتے تھے، ظاہر ہے وہ لوگوں کے لکھے ہوئے ہوتے تھے، ایگزیکٹلی ان الفاظ کے ساتھ تو قرآن و سنت میں چیزیں نہیں آئی ہوتی۔ علمی پوائنٹ نمبر 9 سیکنڈ لاسٹ، حضرت علی حجویری کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا یہاں یہ داتا صاحب کا صدقہ بٹ رہا ہے اویس رضا قادری صاحب نے۔ اب اویس رضا قادری صاحب کو پتا تو ہوگا کہ حضرت داتا صاحب کی جو کتاب مشہور ہے کشف المحجوب، جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے، جو ان کے خادم رضوی صاحب جلسے میں یوں لہرا رہے تھے کشف المحجوب، اور کیا لہرا کے کہتے ہیں کہ داتا صاحب نے لکھا ہے کہ پہلا صوفی امت ابو بکر صدیق ہے۔ منڈو کتاب لے آئے ہو اے میں نو دیکھ رہا کشف المحجوب اے نا تو منڈا کیڑا صوفی جی، اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفی آپ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا، کہ داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دے۔ ہاں جی دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کو صوفی بنا دیا، کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں۔ کہاں حضرت ابو بکر صدیق کی ڈائنامک لائف، اور کہاں تمہارے پتے کھانے والے بغیر استنجے کے بغیر کپڑوں کے پھرنے والے بابے، جہاد کے نام سے بھاگنے والے، اور کہاں وہاں زندگی جہاد سے عبارت۔ خیر وہ کشف المحجوب جو انہوں نے لہرائی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہم دکھاتے ہیں، اور بابا جی بھی دب کے رہے ہیں پوری زندگی۔ میری ویڈیوز ان کی زندگی میں 2 ہفتے کے اندر آلموسٹ 7 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے۔ وہ کشف المحجوب جو میں نے ایسے لہرا کے کہا تھا کہ بابا جی اس میں گستاخی ہیں، بابا چپ کی طرح بولیا نہیں، بس ایک دفعہ اس نے حاضری لگوائی تھی، وہ ایک منڈا ہے نیٹ تے ہوندا ہے جڑا کہندا ہے لبیک کا کیا کرو لبیک نہ کیا کرو، ساڈی مرضی اسی جو مرضی کریے۔ وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا، میں نے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقف اسی کیتا تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھ دینا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ لفظ غلط ہے، لبیک کا یا رسول اللہ کاف کے اوپر زبر ہے، کنٹینیوس پڑھیں گے تو پھر وقف نہیں ہوگا، اگر وقف کرنا ہے تو الگ سے پڑھنا ہے، لبیک لادا پڑھیں یا رسول اللہ لادا پڑھیں، تو اس طرح تو ہے بھی نہیں ہے لبیک کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہیں پتا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کشف المحجوب کے اندر جو میں نے گستاخیاں بتائی ہیں، نبی علیہ السلام کا سکینڈل لکھا ہے نعوذ باللہ، جھوٹا بنا کے زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ، میں کئی دفعہ اس کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں، یہاں صرف میں اشارتاً بات کروں گا، وہ چیزیں میں ڈسپلے کروا دوں گا، پھر میں یہ اویس رضا قادری سے پوچھوں گا کہ ان بزرگوں کو تم مان رہے ہو،
اور اگر یہ کہتے ہو ان بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں تو ان کی پرنٹنگ کرنے والے بزرگوں پہ، ترجمہ کرنے والوں پر، اور اس کی حرام کی کمائیاں کھانے والوں پر صدیوں سے، ان سب کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاؤ. اور وہ تو دفاع کرتے ہیں ان چیزوں کا. اسی کشف المجہوب کے اندر انہوں نے کہا کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. کشف المجہوب میں تو اتنے لکھا ہے، ان کے جو دوسرے بابا ہیں نا تثبیت الاولیاء والے، انہوں نے تو لکھا کہ وہ پھر اس حالت میں اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن. یہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے بھی دفاع کیا، جس طرح علی اجمیری صاحب نے دفاع کیا نا کہ اللہ بول رہا تھا، انہوں نے کہا اللہ ہی بول رہا تھا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. بابوں کو بچانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان سے بھی جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا ایمان بچانا ہے، پہلے بابے مارنے ہوں گے. اور میں نے تو ان کو بتا دیا، میں تو کو بابا نہیں چھڑنا. جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے نا، میں نے اسے بالکل نہیں چھوڑنا. عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے ہیں، جدادیں بنائی ہیں تم لوگوں نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سوار کی اور پھینکی جا کے اجمیر میں، بغداد میں، دیوبند میں اور بریلی میں. غداری کی ہے تم نے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال میں جو تم نے عزت کمائی تھی نا، 12 سالوں میں ملیا میٹ ہوئی ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب کہاں سے آ گئے جی؟ تو بابے آئے سن نا. اللہ نے پھر ہر بیماری کا علاج بھی تو نازل کیا ہوا ہے نا. یہ اللہ کی سنت ہے. جب بیماری آتی ہے تو اس کی دوا بھی نازل ہوتی ہے. بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے ازمائش کے طور پہ، تو دوائی بھی اللہ کی طرف سے. بابے ادھر آئے سن، انجینئر صاحب بھی آ گئے. لاسٹ وہ نبی اسلام کی تربیت دیکھیں اپنے صحاب کے لیے کیا تھی. ابو داؤد میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں، ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا. نبی اسلام نے کہا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں ہیرا نامی نجدیوں کے شہر عراق میں، کوفہ کے پاس ایک شہر ہے، وہاں گیا تھا. اصل نجدی یہ ہیں عراقی. تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ ہم آپ کو بھی سجدہ کریں. یعنی وہ قیاس کیا، اجتہاد کیا. کس نے؟ صحابی نے. نبی اسلام نے صحابی کا بھی قیاس اجتہاد نہیں مانا کتاب و سنت کے مقابلے پہ. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. یعنی اتنا ان کو پتا تھا کہ قبر پہ سجدہ نہیں کرنا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے رکھا ہے ان کا. نبی الاسلام نے اس صحابی کو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تو عشق کا چل رہا ہے تو نمبر لے گیا، تو عشق دے چلے مارے گئے. اس نے حضور کی محبت میں ہی سجدہ کیا تھا، لیکن حضور نے نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے تھے انجے ہی عمرہ گالیاں. عشق دے چلے مارے گئے، اتنے میرے تو مارے گئے، آگے جا کے اللہ دے تمہارے جان گے. بالکل نہیں بچنا انہوں نے. تو نبی الاسلام نے اپنے صحابہ کی یہ ٹریننگ کی ہوئی تھی کہ قرآن و سنت آ جائے تو تم نے کسی کی بات کو نہیں ماننا، خواہ وہ تمہیں اچھی بھی لگ رہی ہو. اور یہ لیگیسی پھر اس طریقے سے آگے ٹرانسفر ہوئی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنایا. راستے میں اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لکڑیوں کا ایک الاؤ بہت بڑا جلاؤ. وہ جل گیا. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا، یہ سینئر ہم جونیئرز کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. اس سینئر نے کہا کہ تم سب کے سب جونیئرز اس میں چھلانگ لگا دو. انہوں نے کہا ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے، بے شک آپ سینئر ہیں لیکن آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا دیکھیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے امیر کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اس طریقے سے امیر کی نافرمانی میری نافرمانی اور میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی. انہوں نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن ہم تو رسول اللہ کے قدموں میں اسی لیے حاضر ہوئے تھے، آپ پر ایمان لائے تھے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو ہمیں اسی جہنم کی آگ میں دوبارہ پھینک رہے ہیں. انہوں نے بات نہیں مانی. واپسی پہ نبی اسلام کے سامنے شکایت ہوئی. آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. یہ نبی اسلام کی تربیت تھی اور وہ نظر آئی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حسان ابن ثابت مسجد نبی میں بیٹھ کے نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں. حضرت عمر وہاں سے گزرے، صرف دیکھا ہے، بولا کچھ نہیں. اتنا روب تھا، امیر المومنین تھے. حضرت حسان نے ان کے دیکھنے کو بھی جج کر کے فوراً جواب دیا، عمر اس طرح میری طرف دیکھ. تو اس سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی اشعار سنایا کرتا تھا. آگے سے حضرت عمر نے بھی اپنی کوئی اس طریقے سے بےزتی فیل نہیں کی کہ میں ویسے تکڑا ایسا کتنے بندے بیٹھے ہو، نہیں، وہ وہی کچھ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا اپنا گواہ پیش کرو. انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے میں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی الاسلام نے حسان ابن ثابت سے نہ صرف اشعار سنے بلکہ ان کے لیے دعا کی کہ اللہ حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے روح قدس کے ذریعے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. دیکھیں اس واقعے سے کیا رزلٹ نکلا. نمبر 1، بڑے سے بڑا شخص ہو، ہاں وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو، ان سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، حضرت حسان نے کیا. نمبر 2، بڑے سے بڑا شخص ہو، اسے غلطی لگ سکتی ہے، ہاں وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو، انہیں حدیث نہیں پتا تھی، نعتیہ شعر سننے والی،
تو تھوڑے امام تشائی کو نہیں کہتے جی ہمارے اماموں کو بزرگوں کو نہیں حدیثوں کا پتا تھا, حضرت عمر کو تو نہیں پتا تھا. نمبر 3, بڑے سے بڑا انسان ہو, خاص حضرت عمر کیوں نہ ہو, جب قرآن و حدیث سنیں گے فوراً سر تسلیم خم کریں گے, آگے سے یہ نہیں کہیں گے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. انہیں پتا یہ اس صورت میں ہے جب نبی اسلام کی سنت کے انڈر ہو. اگر رسول اللہ سے کوئی بات ٹکرائے گی پھر خلیفہ راشد کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. اور نمبر 4, حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کی گواہی کو درست سمجھتے تھے. بعض غالی رافضیوں نے کہا نا کہ حضرت عمر جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کو کذاب سمجھتے تھے, ان کی حدیثوں پہ پابندی لگائی تھی. وہ بات کچھ اور تھی, وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. وہ انہیں صدوق مانتے تھے اس لیے ان کی روایت کو قبول کیا. پھر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے, مروان بن حکم خود امام زین العابدین کو بتاتا ہے, علی ابن حسین کو, کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں حضرت عثمان جب امیر المومنین تھے, حضرت علی نے ان سے اختلاف کیا. جب وہ حج تمتع سے روک رہے تھے تو حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میں تو حج تمتع کی ہی نیت کروں گا, میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا, خواہ عثمان بن عفان آپ ہی کیوں نہ ہو. نبی اسلام نے حج تمتع کا حکم دیا اور پھر انہوں نے حج تمتع کیا. حضرت علی نے امیر المومنین سے اختلاف کیا. یہ صحابہ کرام کی تربیت ہوئی بھی تھی. پھر مسلم شریف میں جو حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص جو خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اطاعت امیر پہ حدیث سنا رہے ہیں, ایک تابعی وہاں پہ آتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ, وہ کہہ رہے ہیں آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں اپنے حکمران کی اطاعت کرو, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حاکم ہے اس وقت, وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اطاعت کریں اپنے امیر کی. اب اتنی بڑی بات سن کے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. طریقہ یہی ہوتا ہے جب آپ کو سخت بات سنیں فوراً جواب نہیں دینا چاہیے, سوچ سمجھ کے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق چلے, اور جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. اور آندھا سے انجینئر صاحب کی کلپ دیکھنا چھوڑ دو, یہ آ جائے. کیونکہ جب اس طرح کی حدیثیں جب بھی کوئی آتی ہے, بھائی میں نے تو امام مسلم سے یہ گن پوائنٹ پہ حضرت معاویہ کے بارے میں حدیث نہیں داخل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو احترام کا رشتہ رکھتے ہیں, لیکن جو بات ہے وہ بزرگان دین نے محدثین نے بڑی ایمانداری سے آگے رپورٹ کر دی. اور دیکھیں کیا زبردست جواب دیا عبداللہ بن عمر بن عاص نے, کہ اطاعت جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے اندر ہونی ہے, حاکم وقت کی بھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. لیکن ساتھ ہی کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر حکمران سے بھی اولو الامر سے بھی جھگڑا ہو تو پھر معاملے کو پلٹانا ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے, اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے کہ کتاب و سنت کی طرف معاملے کو پلٹاؤ. اس لیے دیکھ لیں صحیح مسلم میں جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے, اس میں نبی اسلام نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے, المستدرک للحاکم میں ساتھ سنت کا بھی ذکر ہے, اور سنت کو ماننا کتاب اللہ کو ماننا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب نبی اسلام حجۃ الوداع پہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اتنے زیادہ بابے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اوریجنل بابے تھے وہ, ایک نمبر بابے, جعلی بابے نہیں, لیکن حضور کو پتا تھا میں یہ بابے چھوڑ بھی جاؤں تو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, تو انہوں نے بھی تو نہیں رہنا ہمیشہ. آج آخری بابے کو گئے ہوئے بھی 1300 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. آخری بابا کون سے گئے؟ ابو طفیل عامر بن واصلہ, آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے. آج 1445 ہجری اینڈ ہونے والا ہے, 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہو چکے ہیں. حضور کو پتا تھا کہ سب نے فوت ہو جانا ہے, لہٰذا میں وہ چیز چھوڑوں جسے موت نہ آئے, کتاب اللہ اور سنت. پھر غدیر خم پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ ہے اللہ کی رسی. جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور پھر حضور کافی دیر تک اللہ کی کتاب پہ ترغیب دلاتے رہے اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ الگ بات ہے کہ امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. قرآن کو چھوڑ دیا, اہل بیت کو قتل کر دیا, والعیاذ باللہ تعالی. ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے, اور غدیر خم کا خطبہ حجۃ الوداع کے بھی بعد ہے, 2.5 مہینے پہلے ہے. حج سے جب واپس آ رہے تھے نبی اسلام مدینہ شریف, راستے میں دیا. اس لیے آپ دیکھیں توحید پہ ہماری 0 ٹالرنس ہے, قرآن کو پکڑا ہوا مضبوطی سے. اہل البیت کے دشمنوں کے بارے میں ہم ننگی تلوار ہیں, کیونکہ اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اس زمانے میں ہوتے تلوار لے کر اہل البیت کا دفاع کرتے, آج اپنی زبان سے کریں گے. دیکھیں اس زبان نے اہل بیت کا وہ دفاع کیا ہے کہ لوگوں کی تلواریں بھی نہیں کر سکی, لوگوں کی گالیاں بھی نہیں کر سکی. انہوں نے گالیاں دے کے زندہ رکھا, ہم نے رضی اللہ عنہ کہہ کے بنو امیہ کو ختم کر دیا, علمی موت سلا دیا.
हिकमत के साथ आसान तरीके से बात पहुंचाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करूंगा उस हदीस पे जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। बुखारी में मौकूफन है, मुस्लिम शरीफ में 2005 नंबर मरफू है ये रवायत। नबी इस्लाम जब कभी भी कोई भी तकरीर करते, खुतबा देते, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, नबी इस्लाम की आवाज बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती और गुस्से में इजाफा हो जाता, जैसे कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा है। और उसके बाद आप फरमाते मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजे गए जिस तरह के ये 2 उंगलियां। और फिर आप कहते अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह, आगाह हो जाओ इसके बाद कि सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है। व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, और सबसे हिदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का है। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, और बदतरीन काम वो हैं जो खुद से दाखिल कर दिए जाए नबी इस्लाम को छोड़कर। व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, ये तमाम नए काम बिदअतें हैं। व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, ये तमाम बिदअतें गुमराहियां हैं और तमाम गुमराहियां जहन्नम में ले जाने वाली हैं। ये जहन्नम के जो अल्फाज हैं वो इसी हदीस में सुन्न नसाई में है, बाकी सारे अल्फाज सही मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं और बुखारी में मौकूफन इब्न मसूद से भी है। तो नबी इस्लाम ने तो हमें ये तालीम दी है कि हमने किताब और सुन्नत को फाइनल अथॉरिटी मानना है और सिर्फ उन बाबों को मानना है जो किताबों को मानते हैं। जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों की कोई इज्जत नहीं होगी। मुझे बताएं, आप किसी आलिम की, किसी बुजुर्ग हस्ती की इज्जत क्यों करते हैं कि ये हमें अल्लाह रसूल के साथ जोड़ेगा? जाती तो हमारी को किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं होती। मुझे बताएं, अगर वो अल्लाह रसूल का गद्दार निकल आए, अब मैंने उसकी बुजुर्गी को क्या करना है? लिहाजा हम सिर्फ उन बाबों को मानेंगे जो किताबों को मानेंगे। देखें, इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, ये कोई हमारे अबाउजदाद तो नहीं है, हमारा तो इनसे कोई रिश्ता भी नहीं बनता। 1200 साल बाद उनकी औलाद ने अपने टेबल के ऊपर कोई उनकी किताबें नहीं सजाई हुई हैं, वो तो पता नहीं कहां होगी। हम उनकी रूहानी औलाद हैं कि हमने आज भी उन्हें एहतराम दिया हुआ है। हम उन बुजुर्गों के, उन बाबों के मानने वाले हैं जो किताबों के मानने वाले हैं। और जो किताबों से गद्दारी करें, जो अल्लाह रसूल से गद्दारी करें, तो उनकी इज्जत भी फारे, क्योंकि इज्जत हमने की ही इस बुनियाद पे थी कि हमें किताब और सुन्नत सिखाएंगे। हमें अगर ये किताब और सुन्नत की बजाय अपने बाबों की जाली तालीमात, शिर्क के ऊपर मबनी गुस्ताखाना अकायद हमें सिखाएंगे नबी इस्लाम की शान में और अपने बाबों को बढ़ाएंगे, तो सरकार फिर मैं तो दस मैं देखो बाबा ये छटना, बिल्कुल सीधी सी बात है। ये मेरा पहले दिन से मिशन है। पहले तो मैं ढके छुपे अल्फाज में करता था, अब काफी अरसे से मैं बिल्कुल नंगी तलवार बन के सामने आया हूं। बिल्कुल तुम्हारे बाबों से इख्तिलाफ है, जिन बाबों को नहीं मानता नहीं मानता, सीधी सी बात है, क्योंकि तुम भी दूसरों के बाबों को नहीं मानते और तुम्हारे बाबों ने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है, उसका बदला हमने लेना है। बिल्कुल कोई लिहाज नहीं करना। और ये जो चंद एक कोई शरीफ किस्म के लोग हैं जो कहते हैं जी इंजीनियर साहब जरा हाथ ओला रखो, ओला हाथ रख के तुम 1200 साल गुमराही देख लीजिए, तो भारे हाथ का कमाल देखा जाए, नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। जी हाँ, और ये नबी इस्लाम का स्टाइल है मिंबर का। वैसे आप मुझसे मिले तो मेरी तो तबीयत इंतहाई मजाइया है, मैं बड़े अच्छे तरीके से लोगों के साथ बिहेव करता हूं, लेकिन मिंबर का एक तकाजा है। बिल्कुल ये जो आयत पेश करके लोगों को गुमराह करते हैं, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, लोगों के झूठे खुदाओं को गाली मत दो, वो तुम्हारे सच्चे खुदा को लाइल्मी में गाली देगा। पहली बात है, मैंने तो कभी किसी बुजुर्ग को गाली नहीं दी है, ये एक दूसरे को गालियां देते हैं, मैं सिर्फ इनकी किताबों से इनकी शक्ल दिखाता हूं। दूसरी बात, ये आयत काफरों के बारे में, ज़हन में रखिएगा कि काफरों के झूठे खुदाओं को आपने गाली नहीं देनी, वरना वो आपके सच्चे खुदा को देंगे। गद्दारों के बारे में हज़रत उमर की तलवार है और इंजीनियर की जुबान है। ये मुसलमानों के बारे में नहीं है कि मुसलमानों का लिबादा ओढ़ के कोई बुजुर्ग बाबा अपने नाम का कलमा पढ़ाए और आप हमें आयत पेश करें कि इस बाबे को आप चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाने पे या इसके मानने वालों को या ये किताबें छापने वाले को आपने कुछ नहीं कहना, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि जो दूसरे मजहब के खुदा हैं उनको, ये हमारे मजहब में ही आगे दावा कर रहा है, चाहे हिंदू मर जाए कुछ नहीं कहेंगे, यहूदी होकर मर जाए, क्रिश्चियन होकर मर जाए कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें खतरा नहीं होगा ना। जब तुम मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर लोगों को ये कहोगे कुरान और हदीस डायरेक्ट पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, तो तुम तो मुनाफिक हो, तुम तो गद्दार हो, और गद्दारों की सजा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।